آپ نے سنا ہے کسی سچے آدمی کو کہتے ہوئے کہ مجھے ضم کیا ہے سرکار نے؟ جن کو ضم کیا ہے ان کو بتایا بھی نہیں، مجھے پتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضم کرنا ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ تو سرکار کا کام ہے، سرکار کی مرضی ہے، سرکار جس کو چاہیں کریں۔ یہ فضول باتیں ہیں، پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو بھی ضم ہوا ہے سرکار کی ذات میں، ہمارے پاس اس کی لسٹ ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ضم کی تعلیم اتنی عام ہو گئی کہ ہر آدمی اٹھ کے دعویٰ کرے، لیکن ہر دور میں یہ ہوا ہے۔ جھوٹے اور منافق اور مرتد قسم کے لوگ ہر دور میں آئے ہیں۔ ہمارے اس روحانی حلقے میں اگر منافق آ جائے تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں منافقین تھے، تبھی تو سورہ منافقون قرآن میں نازل ہوئی تھی۔ تو ایسے بدکار لوگ آپ کو بہت ملیں گے۔ کوئی کہے گا کہ بھئی وہ جو مست آنکھوں کی قسم کھانے کا موسم آ گیا وہ میری آنکھیں ہیں، اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی؟ ہمارا تو ایمان ہے قرآن مجید کی اس بات پر کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ آپ بھی ایمان لے آؤ، سیدھا چلتے چلتے اگر بہکی بہکی باتیں کرنے لگے انسان تو سمجھ جاؤ اللہ ناراض ہو گیا ہے، ورنہ اس طرح کی باتیں تھوڑی کرتا۔ آپ نے سنا ہے کسی سچے آدمی کو کہتے ہوئے کہ مجھے ضم کیا ہے سرکار نے؟ جن کو ضم کیا ہے ان کو بتایا بھی نہیں، مجھے پتا ہے، اور میں نے ان کو کسی کو نہیں بتایا۔ جن کو سرکار نے ضم کیا ہے، اس طرح کے لوگ یہاں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ان کو ضم کیا ہے۔ یہ بات ان کو بتانے کی ہے ہی نہیں، یہ تو بات راز کی ہے، یہ بتائی جاتی نہیں ہے۔ سچے اور جھوٹے کی کیا تعریف میں بیان کروں گا؟ کوئی باطنی اولاد نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا اپنی تعریف و توصیف کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آ کے یہ کہتا ہے میں ضم ہوں، مجھے باطنی میں اولاد ہوں، دو چار اس کو ادھر سے ادھر سے لگائیں، آپ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ضم ہے تو وہ دعویٰ کیسے کرے گا؟ تو جو بھی دعویٰ کرے اٹھا کے چماٹ لگا دو منہ پہ۔ یہ کیونکہ معمولی بات نہیں ہے ضم ہونا، معمولی بات نہیں ہے۔ ضم ہونے کی شرط بھی ہے ایک، ضم ہونے سے پہلے اللہ کا دیدار ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کا دیدار کیسے ہوتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کیا کہہ رہا تھا کہ جنت الفردوس میں لوگ جائیں گے اور وہ دیدار ہوگا اللہ کا، اور دیدار کر کے وہ 70,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے، تو 70,000 سال بعد ان کو ہوش آئے گا، یہی کہا تھا نا۔ اب دیکھو ضم کرنے والے کی کہانی کیا ہے۔ دیدار کرنے کے بعد جنت الفردوس میں عاشقین الہی 72,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ ضم والا دیدار کرنے کے بعد یہ کہتا ہے مزہ نہیں آیا، پھر اس کو ضم کرتے ہیں۔ وہ جو جنت الفردوس میں بیٹھے ہوئے عاشقین خدا، وہ 72,000 سال کے لیے بے ہوش ہو گئے، اور یہ کہہ رہا مجھے مزہ ہی نہیں آیا، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے یہ کہ بھئی ہر آدمی کہ جی میں ضم ہو گیا، میں ضم ہو گیا۔ ضم کے ساتھ ایک اور ضم لگاؤ، میں زمزم ہو گیا، یعنی پانی پانی ہو گیا۔ ایک گانا بھی تو ہے ممبئی میں بالی ووڈ کا، میں پانی پانی ہو گئی۔ دیکھو بھائی، نفس پاک ہونا جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نفس پاک ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ پر بھروسہ کرے گا، پاک ہی ہوا ہے نا۔ اچھا تم یہ کہو میں نہا کے آیا ہوں، میں پاک ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے ساری زندگی پاک رہو گے؟ اب تم پھر ناپاک ہو جاؤ گے، پھر نہ ہوگے، ہے نا۔ تو پاک نفس ناپاک بھی ہو جاتا ہے۔ پاک نفس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نفس مطمئنہ ہونے والی جو کہانی ہے نا وہ بڑی بات ہے۔ ضم کی تعلیم کے لیے قلب شہید ہو، نفس مطمئنہ ہو، دیدار الہی ہو چکا ہو، تب ضم کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ اب اپنی مرضی سے جو مرضی ہے کہانی بناتے رہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ضم کے لیے
نفس مطمئنہ ہو، قلب شہید ہو، اور وہ بغیر تجلی کے نہیں ہے، پھر دیدار الہی کیا ہوا ہو، اور دیدار الہی کرنے کے بعد آرام سے بیٹھا ہوا ہو، منہ لٹکا ہوا ہو، ہاں بھائی کیا ہوا؟ یار دیدار بڑے شوق سے گیا تھا، مزہ نہیں آیا۔ اچھا چل پھر ٹرک کے نیچے آ، نہیں